بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ والثناء نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ علم اٹھ جائے گا، حرج زیادہ ہوگا۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حرج کیا ہے؟ ہم نے شان میں ایک دوسرے کو قتل کرنا، رشتہ داروں کو قتل کرنا، قرابت داروں کو قتل کرنا، ہمسایوں کو قتل کرنا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی کہ علم اٹھ جائے گا۔ یہ بھی میں نے پڑھا کہ علماء اٹھا لیے جائیں گے، علماء اٹھا لیے جائیں گے۔ یہ بھی میں نے پڑھا کہ جہالت عام ہو جائے گی۔ یہ بھی میں نے پڑھا کہ عقل سلب کر لی جائے گی، عقلیں ہماری سلب کر لی جائیں گی، عقلیں نہیں رہیں گی، عقل موت ہی نہیں رہے گی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی یہ ہے کہ جہالت عام ہو جائے گی، علم اٹھ جائے گا، عقلیں سلب کر لی جائیں گی۔ یہ بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ لوگ پیسے کی طرف، دنیا کی طرف دوڑتے نظر آئیں گے۔ یہ بھی ایک وجہ بن جائے گی۔ کامن چیز جو اس میں نظر آئی، سبب کوئی بھی ہو، سبب کوئی بھی ہو، ہماری عقلیں سلب ہو جائیں گی، علم اٹھ جائے گا، علماء اٹھا لیے جائیں گے۔ سبب کوئی بھی ہو، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس دور میں زندہ ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے۔ اگر قیامت کی نشانیوں میں سے نشانیاں پڑھ کر ہم نے یہ سوچنا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی تو ہے نا، علم اٹھ جائے گا، تو اٹھ گیا۔ تو کیا کر رہا تھا؟ سویا ہوا تھا۔ تمہارا کیا کام تھا؟ تو نے دین نہیں پھیلانا تھا۔ اب علم اٹھ جائے گا، اس میں ایک بنیادی وجہ ہم خود بھی ہیں۔ ہم کب سنتے اور سناتے ہیں؟ ہم کب سیکھتے اور پھیلاتے ہیں؟ علم اٹھ جائے گا، اس میں ایک اور وجہ ہمارے اپنے رسم و رواج۔ کیسی جہالت ہے کہ اگر کوئی بندہ علم کی بات کرے تو اسے اپنے آپ میں سے نکال دیتے ہیں۔ اگر سمجھانا چاہے تو سمجھ نہیں پاتے، کیونکہ علم اٹھ جائے گا ہماری وجہ سے۔ شادیاں ہوں، نکاح ہوں، مرگ ہو، ہمارے یہاں پر جو بھی نظام ہو، سب نظام کے اندر جہالت چلتی، جس کو ہم رسم و رواجی اسلام کہتے ہیں۔ سب جگہوں پر یہی چلتا ہے۔ اس لیے اگر حضور نے ارشاد فرمایا کہ علم اٹھ جائے گا تو اس کا مطلب ہم خود بھی ہیں، ہم بھی ایک وجہ ہیں جو بولتے نہیں، اور جو بول رہے ہیں وہ بھی عجیب و غریب ہیں، سمجھا نہیں پاتے کیا چاہتے ہو۔ جب تک ہم یہ سمجھ نہیں پائیں گے کہ ہم بنیادی طور پر میں، آپ سب کے سب اللہ کریم کے بندے اور مجرم ہیں۔ مجرم اس لیے کہ ہم دنیا کے لیے اتنی طلب دوڑ لگاتے ہیں، مگر جب بات آتی ہے سیکھنے اور سکھانے کی، ہم کبھی ٹائم بھی نہیں دیتے۔ علم اٹھ جائے گا، اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ بندے آ کر ممبر رسول پر بیٹھ جائیں گے جن کو خود علم نہیں ہوگا۔ علم اٹھ جائے گا مطلب یہ ہوگا کہ فتوے وہ دیے جائیں گے جو ڈر کے مارے لوگ یہ نہ کہہ دیں تیرے حق میں فتویٰ دے دیتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے، جیسے مجھے معلوم ہے 3 طلاقوں کا مطلب 3 طلاقیں ہیں، مجھے معلوم ہے 3 طلاقوں کا مطلب 3 طلاقیں ہیں۔ اب میں 3 طلاقیں دینے کے بعد اہل حدیثوں کے پاس بھاگا جاتا ہوں، جہاں میری ذرا طلاق دا مسئلہ حل کرا دو۔ مجھے معلوم ہے، لیکن میں کر کیا رہا ہوں؟ مجھے معلوم ہے، لیکن میں کر کیا رہا ہوں کہ اب میں اپنی بیوی بچاؤں کہ قانون اصول حدیث کیا بچاؤں؟
اگر 3 طلاقوں کے بعد طلاق ہو جاتی ہے تو بیوی نہیں رہتی، بیوی لے کر آ جاتا ہے تو آگے آپ خود سمجھدار ہیں، آگے آپ خود سمجھ. میں یہ نہیں کہتا اللہ معاف نہ کرے، اللہ سب کو معاف کرے، میرا یہ پرابلم نہیں، میرا جو پرابلم سمجھانے کا ہے. علم ہے، عمل نہیں ہے. اور ہم خود جاہلوں کے بعد جا کر فتویٰ لے لیتے ہیں جو اپنے، اور کیا کہتے ہیں، فتویٰ پوچھو تو فتویٰ نہ دیں جو ہم پوچھنا چاہتے ہیں، کیونکہ سب سے پہلے آتی ہے بنیاد. جب تک آپ کی بنیاد نہیں ہے، آپ کو معلوم ہی نہیں ہے. ہاں تیرے باپ کا نام کیا ہے؟ جھٹ سے بتانا چاہیے میرے باپ کا یہ نام ہے، ٹھیک ہے. اور تو نے کہاں سے سیکھا ہے؟ بتانا چاہیے میں نے کہاں سے سیکھا ہے. اور تیرے پیر و مرشد کا نام کیا ہے؟ یہ ہے نام، بتانا چاہیے نا. ہم بتاتے نہیں، چھپاتے ہیں. ہم بتاتے نہیں، چھپاتے ہیں، پروپیگنڈا دو رہے ہیں. تو حضور نے ارشاد فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی یہ ہے علم اٹھ جائے گا، جہالت پھیل جائے گی، عقلیں سلب کر لی جائیں گی. یہ خطرناک ہے. یہ خطرناک اس لیے ہے کہ عقلیں سلب کرتا کون؟ اللہ کریم. اللہ کریم آپ کو عقل ہی نہ دے. میں آپ کو عقل دینے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ عقل لینا ہی نہ چاہیں تو پھر عقل سلب ہی ہے نا بیٹے. ایسی عقل آپ نے کیا کرنی ہے جو بات سمجھے ہی نہ. میں سمجھانا چاہتا ہوں آپ سمجھے نہیں. آپ کی عقل تو ہے نا، یہ تو نہیں کہ عقل نہیں ہے، عقل ہے، لیکن جو میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ آپ سمجھنا نہیں چاہتے. عقل ہے، سلب کر لی جاتی ہے، کیونکہ سمجھ آتی ہے یار پہلے میں کچھ کر لاں پھر کچھ کروں گا. یہ کبھی نہیں ہوتا بیٹا. آپ کیا کرنا چاہتے ہیں مجھے نہیں سمجھ. آپ کبھی اوپر والے لیول پر دیکھیں کہ جن کی عمریں ہم سے زیادہ ہیں، چلو اپنے والدین کو دیکھ لیں، یہ ہماری والدین نے کیا سیکھا اور ہم نے کیا سیکھا ہے. میں یہ سوچتا ہوں علم حاصل کرنا کوئی مشکل نہیں، علم پر عمل کرنا مشکل ہے. علم حاصل کرنا، لیکن یہاں پر ہے کہ علم ہی اٹھا لیا جائے گا، علماء ہی اٹھا لیے جائیں گے، عقلیں سلب کر لی جائیں گی. ممبر رسول پر وہ بیٹھیں گے جو جہالت پھیلائیں گے، فتوے وہ دیں گے جو 2 نمبر لوگ ہوں گے. لوگ پیسے کے بغیر بات کرنا نہیں چاہیں گے. ممبر رسول پر بیٹھا یہ کہتا ہے میری تنخواہ دیکھیں کتنی ہے، 20,000 روپیہ گزارا ہو سکتا ہے؟ مولوی صاحب گزارا کر کے دکھاؤ. نہیں، کام یہ ہے کہ تو مولوی بن کر بغیر پیسوں کے کام کر کے دکھا. اب وقت یہ ہے، اس کی تنخواہ نہ بڑھا، تو تنخواہ نہ بڑھا، چھوڑ. کام کیا کرنا ہے؟ تو آگے آ، ممبر رسول پر بیٹھ اور تنخواہ کے بغیر کام کر. پتہ لگے نا مزہ آتا ہے. مولوی بن، کام کر، باتیں نہ کر. سمجھ میں آتا ہے نا کہ تو آ کے ٹکر لینا. مولوی کو کیوں کہتا ہے 20,000 تنخواہ تھوڑی ہے؟ نہیں، اس کو کہنے نہیں چاہیے. آپ خود مولوی بنے، آ جائیں میدان میں، گزارا کریں. اس کو کوئی اور کام کرے، جا محنت مزدوری کر، تیرا کیا کام ہے؟ ہو سکتا ہے کہ اللہ کریم ان سے یہ کام ہی لے رہا ہو بیٹے، ورنہ تو ہمارا دین کہیں نہ کہیں نکل گیا ہوتا. آپ اپنے جنازے بھی خود نہ پڑھا سکتے، آپ کو کوئی بتانے والا ہی نہ ہوتا. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علم اٹھ جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی، اور بندے جو ہیں وہ سوچتے رہیں گے ہم کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں. جتنی ٹیررزم ہم میں ہے نا، دہشت گردی ہم میں ہے، اور ہمیں پاکستان کو جتنا مارا جا رہا ہے، اب اس کا نا سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہر اینگل سے ساتھ والے ملک ہمارے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں. آپ نہیں، آپ کے اندر کا شیطان آپ کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں آپ وہ بھی نہیں سوچ سکتے. آپ کا شیطان آپ کو مسلمان نہیں کرنا چاہتا، آپ کا شیطان آپ کو مسلمان ہونے نہیں دینا چاہتا. آپ دیکھا ہوگا 22 رجب المرجب جب آتی ہے تو ہم لفظ بولتے ہیں کونڈے کونڈے. ویسے لفظ کونڈے عجیب سا لگتا ہے، کونڈے عجیب سا لگتا ہے. ہم نے لفظ ایجاد کر لیا کونڈے. اب سب کو معلوم ہے کونڈے ہوتا کیا تھا. ہوتا ہم بچپن میں دیکھتے رہتے تھے نا، وہ ہوتا تھا یار اپنے گھر میں نا حلوہ پوڑی پکا کر تو اپنے گھر چ ونڈنی ہے، باہر نہیں ونڈنی. ہم یہ کونڈے اس کو انڈرسٹینڈ کرتے تھے کہ کونڈے کا مطلب یہ ہے اپنے گھر میں حلوہ پوڑی پکا کر تو اپنے گھر میں کھانی ہے، سارے نے بلا لو. تو حلوہ پوڑی پکائی جا رہی ہے، ہم کہہ رہے ہیں کونڈے. مقصد کیا ہے معلوم ہی نہیں. مقصد کیا ہے
معلوم ہی نہیں. شروع کس نے کیا؟ معلوم ہی نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا ہمیں بنیاد نہیں معلوم ہوتی، بنیاد معلوم نہیں ہوتی. اس میں دو باتیں بڑی غور سے سننے والی. اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے اور آپ یہ باتیں اپنے بچوں کو سمجھا دیں. بس میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ آگے سمجھائیں، صرف اپنی نسلوں کو سمجھا دیں. آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے بچوں کو سمجھانا ہے، اپنے دوستوں کو سمجھا دیں. سمجھا سکتے ہیں تو، لیکن پہلے آپ جو پروڈکٹ بیچنا چاہتے ہیں، جو سودا بیچنا چاہتے ہیں، اس کا آپ کو تو علم ہو. سودا بیچنے کیا لگے، آپ کو ریٹ کا تو پتا ہو، آپ کو پتا ہو چیز کس قیمت کی ہے اور اس میں لگا کیا ہوا ہے. ہمارا ایک دوست سرف بیچتا ہے تو دوسرے سرف سے کافی بہتر بن جاتا ہے، لیکن کیونکہ وہ لیبل جو ہوتا ہے نا وہ سرف ایکسل والا نہیں ہوتا، تو اس لیے اس کی قیمت وہ نہیں لگے گی. اس لیے کہ وہ ہمیں پسند کیا ہے وہ والا. اچھا بھی بن جائے گا تو ہم نہیں لیں گے کیونکہ ہمیں پرابلم ہے لینے میں. تو دو باتیں آپ نے بہت غور سے سننی ہے اور سمجھ لینی ہے، دماغ میں بٹھا لینا ہے. اب دو باتیں کیا ہیں؟ ایک تو ہے یہ کہ کسی عمل کا نام رکھنا، کسی کیفیت کا نام رکھنا، کسی بات کا نام رکھنا، یہ میرے نبی کی سنت ہے، میرے نبی کی سنت ہے. ابھی میں نے لفظ بولا، حضور نے ارشاد فرمایا کہ علم کم ہو جائے گا اور حرج زیادہ ہو جائے گا. حرج زیادہ ہو جائے گا. پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ حرج کیا ہوتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا قتل و غارت زیادہ ہو جائے گی. تم اپنے رشتہ داروں کو قتل کرو، بھائی بھائی کو قتل کرے گا. مجھے تو نہیں معلوم تھا حرج کا، بتایا کس نے؟ اب قتل و غارت کا نام کیا رکھا گیا؟ حرج. نام رکھنا کیا ہوا؟ سنت. کہ نبی نے ہمیں بتایا نماز نماز نماز، صبح کے وقت جو پڑھو گے وہ کون سی نماز ہوگی؟ دوپہر کو، سپہر کو، سورج ڈالتے ہوئے، اور جب سورج غروب ہونے کے بعد اس کی لالی بھی غائب ہو جائے تب عشاء. یہ نام کس نے بتائے؟ تو نماز تو نماز ہے، لیکن نماز کا نام رکھنا کیا ہوا؟ سنت. اس لیے کسی بھی عمل کا نام رکھنا کوئی گناہ نہیں ہے. یہ بات آپ نے ذہن نشین کر لینی ہے. کسی بھی جذبے کا نام رکھنا، اضطراب، پریشانی. اب یہ دو لفظ میں نے بولے، کیا بولے؟ اضطراب، پریشانی. اضطرابی کیفیت وہ ہوتی ہے کچھ کرنے کا جذبہ، رستہ مل نہیں رہا جذبہ، اسے کہتے ہیں اضطرابی. پریشانی ہوتی ہے رستے نظر ہی نہیں آتے، رستے نظر ہی نہیں آتے، عقل کم نہیں کرتی. اضطرابی کتنے ہونی کیفیت. اب میں نے دو جذبوں کے نام آپ کو بتائے، کیا؟ اضطراب، پریشانی. اضطرابی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ پھڑکنا، تڑپنا، کچھ کرنا، کر جاؤ، نکلنے کا راستہ ڈھونڈنا، یہ سے کہتے ہیں اضطراب. پریشانی، راستے نظر ہی نہیں آتے. اس لیے ہر جذبے کا نام ہے. ہم بولتے ہیں حدیث عمار، حدیث کا بھی نام ہے. حدیث ثقلین، حدیث کا بھی نام ہے. تفسیر، تفسیر بن معصور، تفسیر بن رائے، ان کا بھی نام ہے. حدیثوں کی قسمیں محدثین نے رکھ دی. حسن لذاتہ، حسن لغیرہ، صحیح لذاتہ، صحیح لغیرہ، یہ بھی رکھ دی. احادیث کی کتب کے نام بھی ہیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، داؤد، نسائی، یہ بھی نام ہے. کسی بھی عمل کا، کسی بھی کیفیت کا، کسی بھی جذبے کا نام رکھنا سنت ہے. نمازوں کے نام رکھنا سنت ہے. حج، حج تمتع، حج قران، صدقات، زکوٰۃ اور فطرانہ نام رکھنا سنت ہے. کسی بھی عمل کا نام رکھنا، کسی بھی جذبے کا نام رکھنا سنت ہے. اس کے بعد دوسری بات جو دیکھنے والی ہوتی ہے، پہلی بات سمجھ میں آ گئی؟
کسی بھی عمل کا بیٹے نام رکھنا کیا ہے؟ سنت ہے. اگر کوئی کہے یہ کل چیلم تیجا دسواں کنڈے میلاد، یہ آپ کیا ہیں؟ سرکار کے دور سے ثابت کرو. یہ عرس کیا ہے؟ سرکار کے دور سے ثابت کرو. یہ ٹیکنیکل آپ کو پروپوگنڈا کر کے آپ کا ذہن الجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. بتاؤ کبھی سرکار نے عرس منایا قبروں پر جا کر؟ بالکل نہیں منایا. عرس تھا ہی نہیں، عرس تھا ہی نہیں تو منانا کیسے ہے؟ کل چیلم تیجا دسواں کیا؟ بالکل نہیں کیا، بالکل ہی نہیں کیا. نماز جنازہ کے بعد دعا سرکار نے کی جیسے تم کرتے ہو؟ نہیں کی. اذان سے پہلے درود مستقل طور پہ پڑھتے ہو؟ نبی نے پڑھا؟ نہیں پڑھا، بالکل نہیں پڑھا. اس میں کون سی بات؟ اب میں نے پہلی بات آپ کو کیا سمجھائی؟ کسی بھی عمل کا نام رکھنا سنت ہے. اس لیے کل چیلم تیجا دسواں کنڈے میلاد اصال ثواب کوئی بھی نام رکھنا، محفل حسن قرات، ختم بخاری شریف، نام رکھنا سنت. نام رکھنا کسی بھی عمل کا، کسی بھی محفل کا. جیسے میں نے کہا نا ختم بخاری شریف محفل کہ بھئی اسی بچیاں نو بخاری شریف ختم کروائیے، آپ بھئی محفل کر لیتے ہیں. تو اس لیے کسی بھی محفل کا نام رکھنا بھی سنت ہے. یہ اگر کوئی کہے تو پہلے ہم نے کیا کہنا ہے؟ یار نام رکھنا، کل چیلم تیجا دسواں نام رکھنا کسی بھی عمل کا میرے نبی کی سنت ہے، میرے نبی کی سنت ہے. اب یہاں پر ہم نے کہنا کہ نبی کی سنت ہے نہیں. سرکار کے دور میں کوئی نہیں تھا میلاد، نہیں تھا کوئی کل چیلم تیجا دسواں، نہیں تھا کوئی عرس جس طرح سے ہم کر رہے، تھا ہی نہیں. ایسا ہی ہے نا؟ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ پہلا میں کیا بتا رہا ہوں؟ میں آپ کو کیوں سمجھا رہا ہوں؟ میں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی یہ ہے علم اٹھ جائے گا، علماء اٹھا لیے جائیں گے، عقلیں سلب کر لی جائیں گی، ممبر رسول پر بیٹھے لوگ وہ ہوں گے. یہ میں مفہوم بتا رہا ہوں، مفہوم، حدیث نہ سمجھ لیجیے کہ میں پوری مکمل حدیث بتا رہا ہوں، میں نے مفہوم بتا رہا ہوں. اور ممبر رسول پر بیٹھے لوگ وہ ہوں گے جو جہالت پھیلائیں گے، لوگوں اس کے ڈر کے بارے بات نہیں کریں گے. اس میں آپ جیسے لوگ جو سیکھ جائیں گے کامیاب ہو جائیں گے. یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں، کیونکہ آپ نے مشن اٹھانا ہے کہ میں نے سکھانا ہے. کیونکہ مسلمان بیٹے سیکھنے اور سکھانے کے لیے آتا ہے. ہماری دنیا کی کمائی صرف اور یہی ہے کہ ہم نے بتا کر یہاں کر کیا گئے. ہماری ساری دنیا کی کمائی یہی ہے کہ ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام ان کی امت کو سمجھا کر کیا گئے. میں ایک جذبے سے بات کیا کرتا ہوں، میرا اپنا ایک جذبہ ہوتا ہے، یاد رکھنے والی بات ہے. ہم اس شہنشاہ ذات کو مانتے ہیں، اگر سارے گناہ اس کے سامنے کھول کر بیان کر دیں نا ہمیں ڈر نہیں لگتا. اس کے سامنے ہمیں ڈر نہیں لگتا. سارے کے سارے گناہ اس کے سامنے بیان کرنے کے بعد، سارے کے سارے گناہ جو اس نے منع کیے ہیں کہ یہ کام نہیں کرنے، ہم بے نمازی ہیں، ہم نے روزے رکھے ہی نہیں ہیں، سارے کے سارے گناہ اس ذات اقدس کو بیان کرنے کے بعد ہمارا یقین ہوتا ہے وہ ہمیں معاف کرتے ہیں. ہمیں یقین ہوتا ہے وہ ہمیں معاف کرتے ہیں. ہمیں یہ یقین اس لیے ہے کہ اس کے پاس طاقت ہے. ہمیں یہ یقین اس لیے ہے کہ ہم اسے جانتے ہیں، ہم اسے جانتے ہیں کہ وہ کون ہے. اس لیے ہم دھڑلے سے سیدھے ہی کہہ دیتے ہیں، سارا کچھ بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں ہوں میں ایسا تیرے سامنے، اب تیری توفیق چاہیے. اس لیے ہم جو بھی ہیں نا سارے کے سارے اپنے گناہ اس کے سامنے رکھ کر تھوڑے سے ہلکے پڑ جاتے ہیں. ایک تو وہ ہوتے ہیں نا بیٹے جو اپنا کیس اپنے رب کے سامنے پٹ اپ ہی نہیں کرتے. کتنے میں سمجھتا ہوں کہ ادھر سے ادھر گئے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، اپنا کیس اپنی بات رب کے سامنے پٹ اپ کرنے کا ان کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا. وہ اپنا دل بھی نہیں رو سکتے اپنے رب کے سامنے، یعنی اپنی کیفیت بھی نہیں رو سکتے اپنے رب کے سامنے. اپنے گناہ کا اقرار بھی اپنے مالک کے سامنے نہیں کر سکتے. یہ کون لوگ ہوتے ہیں جو
قدر و قیمت ہی نہیں جانتے اس شہنشاہ کی. اور جو اس شہنشاہ کی قدر و قیمت جانتے ہیں وہ اپنا دل پھاڑ کر اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ میرے مالک کی قدر و قیمت کیا ہے. وہ ذات ہے جو گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتی ہے. اس لیے اس کے سامنے دل کھول کر پھاڑ کر رونا بڑا اچھا لگتا ہے. کسی کے سامنے رونے کا تو فائدہ ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہ سمجھے گا نہیں. ٹھیک ہے، وہ ہمارے لوگ بھلا کیا کہتے ہیں کہ بھیک مانگو، یا آپ کو کبھی نہیں دیں گے، اور بھیک مانگو. فرض کرو میں نے ایک دوست کو میرا مسئلہ پتا چلا، میں مثال دے کر سمجھاتا ہوتا ہوں، ہوا نہیں کچھ ویسے مثال دے کر سمجھایا کرتا ہوں. ایک دوست کو میری پریشانی کا پتہ لگا، اس نے کہا بتایا ہی نہیں. میں کہا پتہ لگ گیا حل کر دو، تب بھی نہیں کیا. مطلب اگر آپ کو بتا دیا جائے حل کر دیں گے، بیٹے نہیں حل کریں گے، کیونکہ وہ کہتے ہیں پہلے تو ہمارے سامنے بھیک تو مانگو نا. اگر کسی کو پریشانی کا غیب سے پتہ لگ جائے، کسی اور سے پتہ لگ جائے، تب بھی نہیں کرے گا. مینوں کہڑے دسیا؟ بات سمجھ میں آ گئی نہیں آگے؟ بات سمجھ میں آ گئی نہیں؟ اس لیے یہ ایک کامن چیز ہے. لوگ کوئی بھی ہو بیٹے کہتے ہیں ہمیں بتائے نا، ہم حل کر دیتے، بھیک مانگے ہمارے سامنے. یہ کامن چیز ہے، یہ لوگ یہ چاہتے ہیں. بیٹے صبر اسی کا نام ہے کہ ہم نے نہیں کہنا. ہم کیوں کہیں؟ دوسری بات میں نے کیا سمجھائی؟ وہ اللہ، وہ شہنشاہ ہے کہ جس کے سامنے دل پھاڑ کر کھول کر رونے میں مزہ آتا ہے، اس کو سارا کچھ بتانے میں مزہ آتا ہے. وہ کسی دربار پر جا کر نہیں، اسی کے سامنے، کسی بابے کو نہیں، کیونکہ بابے کو بتانے کا مقصد بھی رب کو ہی بتانا ہے. میرے نزدیک کسی بابے کو بتانے کا مقصد بھی رب کو بتانا ہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ لیکن اصل چیز جو بتانے لگا ہوں کہ اللہ کے سامنے بات کرنے میں، اپنا دل کھول کر رکھنے میں مزہ اس لیے آتا ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ وہ شہنشاہ ذات کر سکتی ہے. دوسری بات ایک اور یاد رکھیے گا بیٹے، دنیا میں کوئی خوش نہیں ہے. اگر کوئی بڑا خوش بھی ہے نا، کسی بات پر بھی خوش ہے، اسے کوئی جنت کی ٹکٹ نہیں مل گئی ہوئی. آپ لوگ دنیا کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اگلوں کی. دین دیکھ کر کبھی خوش نہیں ہوتے. جس کے پاس دین ہوتا ہے، خوشی اس بات کی ہے. جیسے میں نے آگے کہا، میں آپ سے بھی عرض کر دیتا ہوں، ساری محفل کا مطلب، سارے جمعوں کا مطلب یہ ہے، میرے دوست بنو گے؟ مطلب کیا؟ اور میرے دوست بنو گے؟ میں دوست بنانے آتا ہوں. میرے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ اور میرے دوست بنو گے مطلب کیا ہے؟ ساری محفلوں کا کرکس کیا ہوتا ہے؟ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ٹھیک ہے نا؟ تو دوست بنو گے، اسی طرح دوست. ہاں ٹھیک ہے. اب میں یہ مان لیتا ہوں آپ میرے دوست ہیں. آپ نے کہہ دیا. اب آپ دوست ہیں کہ نہیں مجھے یہ معلوم نہیں. آپ دوست کس طرح کا چاہتے ہیں؟ آپ دوست کس طرح کا چاہتے ہیں اور میں کس طرح کا چاہتا ہوں؟ کوئی بات سمجھ میں آئے کہ نہیں؟ ساری کہانیوں کا مطلب ایک ہی ہے. اور میرے دوست بنو گے، آگے کہانی آپ خود سمجھدار ہیں. اب بھاگیں گے، ادھر جائیں گے، ادھر جائیں گے، اپنے پرابلمز بتائیں گے، اپنے مسائل بتائیں گے. مجھے کیا، میں نے تو بات کہہ دی. بھاگنا ہے بھاگ جاؤ. کون کیا کس طرح سے چل رہا ہے سب کو معلوم ہوتا ہے. ہم کر کیا رہے ہیں سب کو معلوم ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو پہلی بات میں نے جو سمجھائی وہ یہ تھی کہ ہم نے کسی بھی عمل کا نام رکھنا سنت ہے. کسی بھی عمل کا نام رکھنا سنت ہے. کنڈے، کل چیلن، تیجا دسواں، میلاد، عرس، ختم بخاری شریف کی محفل، قرآن خوانی، کوئی بھی نام رکھ لیں، کوئی گناہ نہیں ہے. یہ آپ نے سمجھانا ہے کسی کو. پہلا سوال کیا ہے؟ کسی بھی عمل کا نام رکھنا سنت ہے.
اگر کوئی کہے کل چیلم تیرا دسواں تو صرف نام ہے. پہلا سوال یہ ہے کہ کسی بھی عمل کا نام رکھنا، جیسے نماز فجر، نماز ظہر، نمازوں کے نام رکھنا، حج کران، حج تمتع، حج کا نام رکھنا، صدقات کا نام زکوٰۃ اور فطرانہ رکھنا، یہ کیا ہے؟ سنت. اس لیے کسی بھی عمل کا نام رکھنا سنت ہے. تو اس لیے یہ ہے عمل، یہ ہے عمل. اس کی بنیاد کیا ہوگی؟ اس کی بنیاد قرآن اور احادیث میں ہوگی. عمل اب کیا ہوگا؟ عمل میں ہم کیا کرتے ہیں؟ عمل میں ہم کیا کرتے ہیں؟ سارے پوری دی پوری پلٹون جتنے بھی مسلمان ہیں جو یہ کل چیلم تیجا دسواں عرس 11ویں شریف میلاد جو بھی مناتے پھرتے ہیں، ایک رٹی رٹائی زندگی ایسے ہی نا بھائی. آج جی مولوی صاحب پہلے قرآن کی تلاوت ہوئے گی، پھر نعت ہوئے گی، اور بعد مولوی صاحب بیان کرن گے، اور بعد دعا ہوئے گی تو لنگر ہوئے گی. ایہے جے 11ویں شریف، ایہے جے میلاد، ایہے جے کل چیلم، ایہی سب کچھ رٹی رٹائی کھو کھوتے پائی. فائدہ کیا ہوا کسی کو؟ قانون سمجھ لیں، جس عمل سے کسی بھی انسان مسلمان کو فائدہ نہیں ہے، اس کا اسلام کو بھی فائدہ نہیں ہے، تجھے بھی فائدہ نہیں. فائدہ وہ ہونا چاہیے جس سے مسلمان کو فائدہ ہو، اسلام کو فائدہ ہو. تم نے تو مرنے والوں سے بھی مذاق کیا. ایسے گھٹیا لوگ ہیں ہم کہ مرنے والوں سے بھی مذاق کرتے ہیں. میں غلط تھا؟ یہ کل چیلم کر کے کیا کرتے ہیں؟ بلا دے کنہ نو گھر اپنے دعا کر دیں. نہیں، آئیں گے روٹی کھائیں گے، دانتوں میں ایسے کر کے حلال کریں گے، بھاگ جائیں گے. مذاق نہیں کرتے آپ. اور جو عمل آپ نے اور دنیا داری کے لیے کیا، اس کا ثواب مردے کو دے رہے ہو، ملے گا؟ خود سے بھی مذاق، مردے سے بھی مذاق، اور مردہ بھی کہہ کے چلا جاتا ہے میرے لیے بھی کل کرنا. کیا دین ہے ہمارا یار، کیا دین ہے ہمارا یار. خوش ہو جائیں، راضی رہیں اسی رسم و رواج پر. اور آگے میں نے کیا کہا تھا؟ حضور نے ارشاد فرمایا علم اٹھ جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی. رسم و رواج جہالتی تو ہیں، لیکن آپ چھوڑ نہیں سکتے. لوگ کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے؟ اگر کہہ بھی دیا جائے کہ یار اور بڑے کام ہیں، کسی کو میٹر لگوا دیں، کسی کے بچوں کی فیس دے دے، بڑے کام ہیں، کر لے. کہنا بھی کر لاں گا، پر وہی کرنا ہے. ایوی کرنا، وہی کر لاں گا یار، میں وہی تو سہنا نا. کاروبار میں لاس نہیں ہونا چاہیے بیٹے، کاروبار میں لاس نہیں ہونا چاہیے. دین کے کاروبار میں بھی لاس نہیں ہونا چاہیے. ایک تو غلط کر رہا ہے، ایک صحیح کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو لاس میں تو جا رہا ہے خود ہی. جس کا مطلب ہے کہ تو پاؤں پہ کھڑا نہیں ہے. پل صراط کے، پل صراط میں پاؤں پر کھڑا رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کریں گے وہی جو میرے نبی کا حکم ہے، ڈر کے نہیں رہیں گے. ہم ڈرے کیوں؟ کس سے ڈرے؟ بیٹے دیکھو میرا بھی تو جذبہ دیکھیں کہ آپ جیسے رسم و رواجی لوگوں کو میں سمجھا رہا ہوں، آپ جیسے رسم و رواجی لوگوں کو میں سمجھا رہا ہوں، جنہوں نے بدلنا بھی نہیں ان کو بھی سمجھا رہا ہوں، جنہوں نے بدلنا بھی نہیں ان کو بھی سمجھا رہا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ میرا کردار تو ایسا ہے کہ میں سمجھا رہا ہوں. مجھے ڈر نہیں لگتا آپ لوگوں سے کہ کیا کہیں گے. میں تو آپ کو ویسے مجبور سمجھتا ہوں کہ مجبور آدمی ہے یار. ان پر دین پر چلنا بھی کتنی مجبوری ہے کہ چلنے کے لیے بھی ان کو کتنے پر توڑنے پڑیں گے، کتنی ہمت کرنی پڑے گی. مسکرا لیں، لیکن مسکرانے کا وقت نہیں رہے گا. ابھی تو مسکرا لیں، مسکرانے کا وقت نہیں رہے گا. جب آپ کا جنازہ پڑا ہوگا نا، لاش پڑی ہوگی، اس وقت آپ کو سمجھ آئے گی کہ جتنے جنازہ پڑھنے والے آتے تھے ان کو جنازہ پڑھنا نہیں آتا تھا، اور جو مولوی جنازہ پڑھانے کے لیے آیا تھا اس کا دل ہی نہیں کر رہا تھا جنازہ پڑھانے کے لیے. وہ تو آ کے اس نے 4 تکبیریں پڑھ کے نکل گیا تھا. تب آپ کو اندازہ ہوگا. جس وقت میت پر پڑی ہوگی نا، پتہ تب لگے گا نا. میں نے دوست وہ اکٹھے کیے ان کو جنازہ ہی نہیں آتا تھا. میں نے معاملہ کیا مجھے تو اچھا لگتا ہے نا کہ اپنے ماں باپ کا جنازہ خود پڑھائیں. مجھے تو مزہ آتا ہے، میں تو چاہتا ہی یہی ہوں. تقریر میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ سننا چاہتے ہیں. جس وقت آپ سننا بند کر دیں گے میں تقریر بند کر دوں گا، میں نہیں سناؤں گا. مجھے کیا ضرورت ہے تقریر سنانے کی؟ جس وقت میں سمجھ جاؤں گا نا میری باتوں میں تاثیر نہیں ہے، میں تبلیغ بند کر دوں گا.
تبلیغ کا مطلب نہیں ہے کہ لوگ سننا نہ چاہتے ہوں اور ہم سنانے پر تلے ہوئے ہوں. مزہ یہ ہے کہ آپ کو لوگ سننا چاہیں, کہ آپ کچھ دے رہے ہیں. میں بار بار ایک ہی چیز پر کیوں فوکس کر رہا ہوں بیٹا؟ اس لیے کہ آپ کے اندر بات بڑھے تو صحیح, یہاں تک ہی رہے گی. اس سے آگے جانے کے لیے آپ کو ہمت مجاہدہ کرنا پڑے گا. یہاں تک آپ کو سمجھا کر بھیج دوں گا, آگے اللہ کی مرضی آپ کی عقل سلب نہ کر لے, یہاں تک سمجھا کے بھیج دوں گا. پہلی بات کیا سمجھا دی؟ کسی بھی عمل کا نام رکھنا آسان سی بات تھی بیٹے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا. آپ لوگ یہاں پر آتے ہیں, ہم ہر جمعے میں کیا کرتے ہیں؟ یہی کہتے ہیں نا, ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک جتنے بھی آپ سب نے نیک اعمال کیے, کسی نے تہجد پڑھی, کسی نے روزہ رکھا, کسی نے 5 وقت کی نماز پڑھی, کسی نے ایک سپارہ پڑھا, کسی نے ایک روزہ رکھا ہوا تھا, کسی نے 1100 مرتبہ دوشی پڑھا ہوا تھا, کسی نے قل واللہ پڑھا ہوا تھا. پورے ہفتے میں جو تھا سارا جمع ہو گیا, اسی کو میں آپ کے ہی سپرد کر دیتا ہوں. ایسے ہی کرتا ہوں, یعنی زندوں کو بھی بخش دیتا ہوں, مردوں کو بھی بخش دیتا ہوں, آنے والوں کو بھی بخش دیتا ہوں. اب آپ کو یہ کولچ علم سمجھ نہیں آتا, نام رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ سب کچھ یہی تو ہے. یہ جو میں کام کر رہا ہوں کس کے لیے کر رہا ہوں؟ میں اس لیے بھی کرتا ہوں اور کہتا ہوتا ہوں کہ یاد رکھو, دیکھو اگر میری دعا سے زندہ نہیں بخشا جاتا تو یہ کیسے ہے کہ مرنے کے بعد اسی وقت بخشا جائے؟ کیسے؟ کوئی سمجھ نہیں آتا. دیکھو بیٹے, مجھے کئی دعا کے لیے کہتے ہیں میری ماں بیمار ہو کے دعا کیجئے گا, میں دعا کر دیتا ہوں, وہ مر جاتی. اب میں کیا کروں؟ میری دعا نہیں قبول ہوئی, رب نے چاہا نہیں, وہ جو چاہتا تھا ہو گیا. اب میری دعا کہاں پر گئی؟ بہت سے کہتے ہیں میری دعا کیجئے گا میرے رزق میں اضافہ ہو جائے. نہیں ہوتا, کیا کروں؟ دیکھیں میں کتنا کمزور ہوں کہ رب کے سامنے اکڑ بھی نہیں سکتا, دعا کر سکتا ہوں صرف. وہ نہیں سنتا, میں کیا کروں؟ وہ کہتا ہے نہیں سننی. اب میرا قصور ہے کہ اس کا؟ میری دعا اس کے حق میں قبول نہیں ہوتی, میرا قصور ہے کہ اس کا؟ اب وہ بھی مجھ پر ڈال دے گا تیری وجہ نہ کام نہیں بن رہا. اب میں جو سمجھا رہا ہوں, اب وہ سمجھنا نہ چاہے کوئی, میری وجہ سے کہ اس کی وجہ سے. آپ کو اللہ کریم سمجھانا نہیں چاہتا یا آپ سمجھنا نہیں چاہتے؟ رب کی طرف نسبت کرنی ہے کہ اپنی طرف رکھنی ہے؟ چلے یہ تو بات سمجھ میں آ گئی. بیٹے کتنا آسان ہے اگر ہم میں سے ہر کوئی روزانہ جتنی ہماری آبادی ہے 24 کروڑ کے جتنی بھی, ہر کوئی خود ہی ہاتھ اٹھا کر, چاہے نمازیں پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا, یہ کہہ دیا کہ یا اللہ میرے رسول اللہ کی ساری امت کو بخش دے. یہ ہے ثالث ثواب. یہ کیا ہے؟ یہ مشکل کام ہے کوئی؟ یہ کوئی مشکل کام؟ یعنی سب سے بڑی دعا ہے جو آپ اپنے رب کے سامنے کر سکتے ہیں, یا اللہ رسول اللہ کی ساری امت کو بخش دے. اب اس میں رسول اللہ کی امت میں وہی ہوگا جو ایمان والا گیا ہوگا, اس لیے آپ نے اس کی بخشش کی دعا مانگ لی, وہ زندہ ہو یا مردہ ہو, یا اللہ سب کو بخش دے. آپ دعا کرنے والے بن گئے. اور حدیث پاک کا میں آتا ہے کہ جو بندہ 25 یا 27 مرتبہ مسلمانوں کی بخشش کی دعا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو ابدال بنا دیتا ہے جن کی وجہ سے رزق اترتا ہے, بارشیں برستی. یہ میں ایک حدیث آپ کو سنا دی. لیکن ہم نہیں نا, یہ چاہیے میں تو اس قابل ہی نہیں دعا کر سکوں. میں اگر کسی کو کوئی دعا کرنا, نہیں حضرت میں آتے تو قابل ہی نہیں ہے. اچھا کس قابل ہے؟ کس قابل ہے وہ بتا دیں. یار دعا کرنا تو ایک عام بات ہے, اپنے ماں باپ کے لیے وہ 1 سیکنڈ میں تو ایک دعا نہیں کر سکتا. تجھے یہ جذبہ نہیں دیا کسی نے کہ دعا کر. کیونکہ اصل چیز یہ تھی کہ ہمارا یہ مسئلہ بنا تھا, عقیدہ یہ بن گیا تھا کہ اگر کسی کے لیے دعا کی جائے تو یہ بھی ثالث ثواب میں آتا ہے, کیونکہ حدیث میں آیا دعا کرو, اپنے مردوں کے لیے دعا کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. تو دوسری بات یہ آگئی تھی کہ اگر ہم کسی کے لیے کھانا کسی کو کھلائیں اور اس کا ثالث ثواب کر دیں تب بھی جائز ہے. یہ بھی ہمیں سمجھ میں آ گیا, اور یہ سمجھ میں اس لیے آیا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کیا. ہم نے اس کو لیا کہ جب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام قربانی کرتے تھے تو پڑھتے تھے بسم اللہ اللہ اکبر, کیونکہ یہ تو بات یاد رکھنے والی ہے, یہ تو بات یاد رکھنے والی ہے. مزاروں پر جو دیگیں دی جاتی ہیں وہ بابے کے لیے نہیں ہوتی, وہ بابے کے لیے نہیں ہوتی. ہر عمل جو تو کرتا ہے اللہ کے لیے کرتا ہے. کس کے لیے کرتا ہے؟
جب تو اللہ کے لیے کرے گا تو ثواب ملے گا. جو عمل تیرا غیر اللہ کے لیے ہے اس پر ثواب کوئی نہیں. اس لیے کہا گیا یا اللہ دیگے میں پکانے لگا ہوں, غریبوں کو کھلانے لگا ہوں, اس پر جو تو مجھے ثواب دے میں داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کو پیش کرتا ہوں. تو گل سمجھ آئے کہ نہیں آتی؟ داتا گنج بخش کو کیا جاتا ہے؟ اتنی سی بات تھی. اب لوگوں نے فرق یہ پیدا کیا میں بابے کے نام پر کرتا ہوں, مطلب یہی تھا میں اللہ کے نام پر کرتا ہوں. لیکن جب جاہل کے سامنے کہا جائے گا کہ میں بابے کے نام پر کرتا ہوں تو وہ تو سمجھے گا بابے کے نام پر. ایسا ہے نہیں, میں نے خود کیا, دیکھا ہے. پوچھا کس سے؟ یہ نماز میں نے 2 نفل پڑھنے لگا اپنی ماں واسطے. میں کہا کس طرح پڑھنے لگا؟ 2 نفل اپنی ماں واسطے, اللہ واسطے نہیں. اس کو یہ معلوم ہی نہیں ہے 2 نفل کس کے لیے ہوں گے, جو ثواب کس کو جائے گا. بات تو یہ تھی, لیکن جاہلوں نے اتنی بات کو پھیلائی. اور عقل تو دیکھو, جتنے مزاروں پر جا رہے ہیں ان کی عقل تو دیکھو, جو یہ کام کر رہے ہیں ان کی عقل تو دیکھو. ان کی عقل ہی نہیں ہے. ان کو سمجھا کے پاؤ گے کہ کام کس کے لیے ہوتا ہے اور سال ثواب کس کو ہوتا ہے؟ جس کو مرضی کر دیں. تو اس لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا, قربانی کر لی, تو آپ نے ارشاد فرمایا یا اللہ یہ میری طرف سے, میری امت کی طرف سے, میری آل کی طرف سے قبول فرما. اب ہم نے اس حدیث کی بنا پر کہہ دیا کہ آپ کے فرض نماز, روزے, زکوٰۃ, حج, آپ کے واجب اعمال, آپ کے مستحب اعمال, آپ کے سنت اعمال سارے کے سارے سال ثواب ہو سکتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ قربانی کرنا کیا ہے؟ واجب ہے. اس لیے ہم نے کیا قانون بنا دیا, آپ کی فرض نمازیں بھی, آپ نے نفل کو نہیں پڑھا, روزانہ کی 5 نمازیں اپنے والدین نے سال ثواب کر دی. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ سال ثواب کا ماخذ کیا تھا؟ حدیث. جس بات کی بنیاد حدیث میں مل جائے تو بات ختم ہوگی, بات ختم ہوگی. وہ اللہ پر ہے جو کیا کرتا ہے, وہ اللہ پر ہے. وہ جو اللہ کریم ہے وہ کیا کرتا ہے ہمیں نہیں معلوم, وہ آپ کے سال ثواب کا بھی نہیں ہے. آپ نے وہ واقعہ نہیں پڑھا حضر علیہ السلام و تحیۃ والسلام والا, وہ جو یتیم بچوں کو خزانہ ملا, اس نے یتیم بچوں نے کوئی سال ثواب کیا تھا؟ نہیں. اللہ نے کیا, اس کا دادا بڑا نیک تھا اس لیے ان کو خزانہ دیں گے. تو تم نیک بن کر چلے جاؤ, تمہارے نسلوں کو خزانے ملیں گے. مسئلہ تو تمہارے نیک بننے کا ہے, خزانے مل جائیں گے, سال ثواب کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور بھی طریقے ڈھونڈو نا. ایک وہی رسم و رواجی پیٹنٹ طریقہ اختیار کر لیا ہوا ہے. نہیں, جس عمل سے مسلمان کو فائدہ نہیں ہے, اسلام کو فائدہ نہیں ہے, تجھے بھی فائدہ نہیں, کر لے. کیسی بات ہوگی؟ سارا کچھ کرنے کے بعد اب جب رب کی بارگاہ میں جائیں تو اللہ کریم نے پوچھنا تو ہے نا. 3 بندوں کا حساب تو پہلے ہونا نا, 3 بندوں کا حساب پہلے ہونا ہے. پہلا وہ جو جہاد کرے گا, پوچھا جائے گا کس لیے کیا؟ یا اللہ میں نے تیرے لیے کیا, گردن تک کٹوا دی. کہا جائے گا نہیں, تو نے اس لیے کیا کہ تجھے مجاہد کہا جائے اور لوگوں نے کہا جہنم میں پھینک دو اس کو. دوسرا بندہ بلایا جائے گا, ہاں بھائی یا اللہ تیرے لیے مسجدیں بنا دی, مدرسے بنا دیا, فلانا بنا دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا. کہا جائے گا میرے لیے نہیں کیا, اس لیے کیا تجھے لوگ صحیح کہے, اسے بھی پھینک دیا جائے. تیسرا عالم کو بلایا جائے گا, ہاں بھائی تو نے کیا کیا؟ کہا یا اللہ میں نے مدرسے کھولے, یہ کیا, وہ کیا. کہا لوگوں کے لیے, تجھے عالم کہا جائے, میرے لیے کیا کیا؟ مجھ سے پوچھا جائے کہ تو نے کیا کیا, میں کہا یا اللہ سارے نو عالم بنانے کی کوشش کی. یہ ڈر میں کوئی نہیں کہ میں رب نے جواب کی دینا, یہ ڈر کوئی نہیں. کیونکہ میں تو آگے کہہ رہا ہوں کہ جو میں کام کر رہا ہوں نا وہ کیا کہتے ہیں تانوں تنگ کرنے والا ہے, تہاڈی مہربانی سے سننا آ جاندے. بیٹا میں صحیح بات کر رہا ہوں, میں آپ کے جذبے کو بھی سلام کر لیتا ہوں کہ آپ سننے آ جاتے ہیں, ورنہ آپ کو تنگ کرنے والی بات ہے. آپ کو بدلنے, آپ بدلنا چاہتے ہیں, میں آپ کو بدلنے لگا ہوں. میں وہ نہیں ہوں. میں نے ایک کیا کہتے ہیں نا آرٹیکل لکھا, اس میں لکھا کہ اگر کسی مسجد میں قاعدے اہل سنت نہیں بتائے جاتے, سکھائے جاتے, یا یہ نہیں بتایا جاتا یہ فروعی مسئلہ ہے, اور یہ نہیں بتایا جاتے مستحب اعمال ہیں جن کا کریں یا نہ کرے کوئی گناہ نہیں ہے, تو وہ مسجد بریلویوں کی ہو سکتی ہے. اب نیچے سے بریلوی کہنے لگے دنیا دار سیکھنا نہیں چاہتے. اب میں نقطہ دے رہا ہوں کہ عالم سکھانا نہیں چاہ رہے, ادھر نہیں آ رہے, نہیں تو علماء کو مشکوک کر رہا ہے. میں کہ علماء کو مشکوک تو نہیں کر رہا, میں تو کہہ رہا ہوں جس مسجد میں نہیں سکھائے جاتے وہ بات کر رہا ہوں. میں کیا کہہ رہا ہوں, جس مسجد میں نہیں سکھائے جاتے, جہاں سکھائے نہیں جاتے
کیا وہ مسجد اہل سنت کی ہو سکتی ہے؟ نہیں، جو سکھانے والا نہیں. آپ سیکھنا چاہتے نہیں، میں پھر بھی سکھا رہا ہوں. آپ نہیں سیکھنا چاہتے، میں سکھا رہا ہوں. کیوں؟ آپ کے لیے تو نہیں، اپنے نبی کے لیے، اپنے اللہ کے لیے. تو مزہ تو مجھے اس صورت میں آنا ہے جو میں چاہتا ہوں کہ جب بھی میرا خواب میں، قبر میں، حشر میں حضور سے سامنا ہو تو مجھے دیکھ کر مسکرائیں. کتنی چھوٹی سی خواہش ہے یار، کتنی چھوٹی سی خواہش ہے میری کہ جب بھی میرا سامنا حضور کے ساتھ ہو. اور ایسا نہیں ہے کہ یہ بات وہاں تک پہنچ نہیں سکتی، یہ میرا عقیدہ ہے کہ بات وہاں تک پہنچ جاتی ہے، بات وہاں تک پہنچ جاتی ہے، یہ میرا عقیدہ ہے. اس لیے میرا یہ کیا کہتے ہیں خیال ہے، سمجھ لیں، خواہش سمجھ لیں کہ میرا یہ خواہش ہے کہ اللہ کریم ایسی مہربانی کرے کہ جس وقت میرا سامنا میرے نبی سے ہو، میرے پیارے سے ہو، میرے محبوب سے ہو، وہ مجھے دیکھ کر مسکرائے. بس میری یہ خواہش ہے. اب اس کے لیے کیا قربانی دینی پڑتی ہے، وہ پاویں سانو بیلنے چلا پیستے، سانو کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ اس لیے کہ قربانی جب کسی کی لی جاتی ہے اسے ایسا ٹیکا نشے کا لگایا جاتا ہے، اسے تکلیف محسوس نہیں ہوتی. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جن کو نہ خوف ہوتا ہے، نہ حزن ہوتا ہے، نہ غم کسی قسم کا کھاتا ہے. وہ کہتے ہیں بس ڈر ایک بات کا ضرور لگتا ہے، محبت میں کمی نہ ہو، رب سے دوری نہ ہو جائے، اس بات کا ڈر لگتا ہے، باقی کسی بات سے ڈر نہیں لگتا. تو اس لیے کل چہلم تیجا دسواں میلاد کنڈے یہ سارے کے سارے لفظ ہیں. کسی عمل کا نام رکھنا کیا ہے؟ سنت. نمازوں کے نام رکھنا سنت، حج کے نام رکھنا سنت. بار بار بڑے اس لیے سکھایا جاتا ہوں کہ کچھ آتے ہیں لیٹ، کچھ جلدی آ جاتے ہیں. جلدی انہیں سنا ہوتا ہے، جو لیٹ آتے ہیں انہیں سنا نہیں ہوتا. میں یہ نہیں چاہتا کہ کوئی حالی جائے، اس لیے کرکس سے ساتھ ساتھ بیان کرتا رہتا ہوں کیونکہ مجھے عقل آ جاتی ہے، باقی جو ہے میں عقل اور لینا چاہتا ہوں. میں عقل اور لینا چاہتا ہوں. تو اس لیے جب دعا کرنا یہ بھی ہے اصال ثواب. جو کوئی عمل نیک کر لیں، مثلا میں جب بھی عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہوں میں کہتا ہوں یا اللہ تیرے لیے. عمرہ کس کے لیے؟ تیرے لیے. اور اس کے بعد عرض کرتا ہوں یا اللہ جو میرے رسول اللہ کی امت زندہ ہے، جو دنیا سے چلے گئے اور جو آنے والی، سب کو اصال ثواب. اپنے ماں باپ کے لیے بھی نہیں کرتا کیونکہ اس میں شامل ہے، یا اس میں شامل نہیں ہے تو بتا دیں، اس لیے میں ان کے سب کے لیے کر دیتا ہوں. ساتھ یہ بھی کہہ دیتا ہوں یا اللہ اگر کوئی عذاب میں ہے تو عذاب دور کر دے. ٹھیک ہے، اپنے لیے کرنے کا فائدہ جب ہے ہی کچھ نہیں ہم تو اپنے لیے کیوں کریں، سب کے لیے کرتے ہیں. اس لیے میں نے اپنے فرائض واجبات سارے کے سارے رکھ چھوڑے ہوئے. ایک کمپیوٹر میں لا کے نا انٹر دبا دیا تھا کہ اللہ آج کے بعد میں جو بھی عمل کروں، یہی 3 پوائنٹ جو ہے نا، زندہ، مردہ، میں نے نہیں چاہیے تھا، میں تو آپ پہ مل جائے گا. مجھے چاہیے تیری رضا، باقی سب خیر ہے، باقی سب خیر. اس لیے میں نے جو آپ کو بتایا کہ کنڈے کرنا بیٹے، عمل کرنا کوئی غلط نہیں تھا، وہ بھی اصال ثواب کی محفل تھی. لیکن سب کو معلوم ہے کہ 22 رجب المرجب جو ہے یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا دن ہے. اور یہ کہانیاں اہل تشیع حضرات کی تھیں کہ وہ خوشی مناتے تھے، اندر کھاتے ہی وہ کرتے تھے. اور ہم کیونکہ ایرانیوں کے ساتھ رہے نا تو ہمارے اندر بھی وہ شیعہ داخل ہے. جیسے 9-10 محرم کو قبروں کو مٹی ڈالنا ہمارا ہی کام ہے. وہ اس لیے کہ وہ سوگ مناتے ہیں، ہم بھی منا لیتے ہیں آ کے. تو چھٹیاں یہ کر لیے، جبکہ ہمیں صرف صاف پتہ ہے قبر ایک گٹھ ہونی چاہیے. سب کو معلوم میرے نبی کی قبر ایک گٹھ تھی. جب حضور کو قبر انور میں رکھا گیا اور اس کے بعد جو قبر بنائی گئی نا، ابن حبان کی جو حدیث پاک آتی ہے وہ ایک گٹھ تھی. بس آگے میں نہیں کچھ کہتا. باقی بدعت ہے، خلاف سنت ہے. باقی کیا ہے؟ باقی خلاف سنت ہے. لیکن جو نہیں رکھ سکتے وہ بھی دنیا ہی ہے نا بیٹے، کیا کریں، قبر غائب ہو جائے گی. پرابلم ہے لوگوں کو، میں اس پہ نہیں بولتا، میں جو کہہ رہا ہوں کہ قبر ایک گٹھ ہے. اب مٹی ڈالنے والے کیا کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، ککھ نہیں پتا کیوں کر رہے ہیں، ککھ نہیں پتا. سب کو معلوم ہے میلاد کا مطلب ہے حضور کا ذکر کرنا. لفظ میلاد نہیں، میلاد نام رکھنا ہے. میلاد کی محفل اصل کیا ہے؟ حضور کا ذکر کرنا، یا ساری محفل کا اصال ثواب حضور کو ہدیہ کرنا. 2 معنی. پہلا کیا ہے؟ حضور کا
ذکر کرنا، اور دوسرا کیا ہے؟ پوری محفل کا اصال ثواب حضور کو ہدیۃً تحفۃً نذرانہ پیش کرنا۔ بس یہ دو کام ہیں میلاد کے۔ اب ہم نعت پڑھتے ہیں تو حضور کا ذکر ہے، حدیث بیان کرتے ہیں تو حضور کا ذکر ہے، قرآن خوانی کر کے ہدیہ تحفہ سرکار کو بھیجتے ہیں، یہ بھی میلاد ہے کہ آپ نے کس کے لیے کام کیا؟ اللہ کے لیے، اور تحفہ بھیج دیا حضور کو، یہ بھی میلاد ہے۔ اب جن باتوں کا میں نے بتایا کسی کو علم ہی نہیں تو اس میں میں کیا کر سکتا ہوں؟ آپ لڑ رہے ہیں کل چلم کرنے، نہ بند کر دینا ان کو، کل چلم تیجا دسواں بند کر چھڑ دیں، ساڈا ہر عمل ہی اصال ثواب۔ نہیں کرنا چاہتے یار، نہیں کرنا چاہتے، کیا ضرورت ہے کرنے؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے، میں نے کہا نا مردوں کے ساتھ بھی ہم مذاق کرتے ہیں، دنیا داری کے لیے کرتے ہیں، خود بھی گھاٹے کا سودا کیا، اور مولوی صاحب بھی بڑے دھڑلے سے کہہ رہے ہیں یا اللہ جو پڑھیا جو وہ کس کے لیے کیا؟ دس وہاں پر بول یا اللہ، اگر اللہ واسطے انہوں نے کیتا تو ثواب اگے، نہیں تو واپس منہ دے مارتا جائے۔ نہیں، چل میں آپ اس کی مثال دے دیتا ہوں بیٹے، منہ پہ مارنے والی نماز ہے نا، نماز تو نماز جب ہم پڑھتے ہیں اچھے طریقے سے تو نماز بھی جب ہمارے وجود سے نکل کر جاتی ہے نا، نماز بھی ہمارے وجود سے نکل کر جاتی ہے، جو عمل ہم کر رہے ہوتے ہیں نا وہ جب ہمارے وجود، جب ہم کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام، ہمارے وجود سے نماز نکل کر جاتی ہے نا، تو اگر ہم نے اچھی پڑھی ہو تو اللہ کے آگے عرض کرتی ہے اللہ اس کا بھلا کر، نورانی بن کر جاتی، اور اگر اچھی نہ پڑھی ہو تو بد دعا کرتے جاتی ہے، اور وہ پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ یہ حدیث پاک میں آتا ہے، یہ حدیث پاک میں آتا ہے۔ میں نماز پڑھنے کے لیے مختلف اینگل استعمال کرتا ہوں کہ نماز میں ان رہوں۔ ایک یہ بھی میرا اینگل ہوتا ہے کہ جب میں نماز پڑھنے لگتا ہوں تو نماز میں کہنا یار تو میری ہے، مددگار تو میری ہے، دعا تو میرے واسطے کرنی ہے، تو کیوں نہ میں تیرنا یارانہ لا کے تینوں کلا پنجابی جگہ مسکا لانا، نماز میں مسکا لانا، نماز میں مسکا لانا نا کہ دیکھ گل سن، رب واسطے پڑھنی تو رب واسطے ہی ہے، لیکن کیونکہ عمل میرے وجود سے نکل کر یہ میرے لفظ، آپ کو معلوم ہے سبحان اللہ کا جنت میں درخت لگ گیا، کتنی طاقت ہے آپ کے اندر، کیا اگر آپ درخت لگوانا چاہیں تو کیا کرنا ہے؟ سبحان اللہ۔ باقیوں کا بھی نہیں بتایا، ہنٹ دینا پہنتا، صرف نبی نے ایک ہنٹ دے دیا کہ سبحان اللہ کہنے پہ جنت میں درخت لگ جاتا ہے، ہنٹ دے دیا بس، آگے نہیں کہا کہ باقیوں کے ساتھ کیا ہوگا، وہ علیحدہ ایشو ہے۔ تو جب مثال اور جب نماز ہے وہ میرے وجود سے نکل کر جائے گی تو میں ذرا مسکا لگا کر اس کو بھیجنا چاہتا ہوں کہ ذرا ساڈے واسطے دعا تے کری، چنگی کری، ذرا تیری مہربانی، جدو اسے سفارشی کو کلنا ہے پتر اچھا بھیجے نا، ہماری سفارشی، یہ بھی کہا جاتا ہے نا ہماری قبر میں بھی مددگار ہیں، یہ ہماری قبر میں بھی مددگار ہیں، ہمارے سارے دوست تو رہ جائیں گے لیکن یہ جو ہے نا ہمارے ساتھ ساتھ ہی جائیں گے، سب سے بڑھ کر ہمارا ایمان جائے گا۔ میں وہ کئی دفعہ کہتا ہوتا ہوں مراقبے میں، میں اللہ کے آگے عرض کرتا ہوں، میں کہا یا اللہ یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے نا، ہم حق سے بیٹے بنے نا، میں کہا اس حق میں اپنا ذکر اتنا یہ حق کرے کہ قبر میں رکھے تو قبر اس کی وجہ سے روشن ہو، قبر آپ کی وجہ سے روشن ہونی ہے کیونکہ آپ نے نور بن کے اندر جانا ہے۔ بیٹے دیکھو زمین کا ذرہ ذرہ ذکر ہی کرتا ہے، آپ بھی کہتے ہیں یہ کیوں نہ کرے، خاک ہی تو ہے، یہ بھی تو کرنا چاہیے نا۔ خاک پہ رکھنے سے، خاک پہ جیسے ہم کہتے ہیں یار اس میں کرنٹ آ جائے تو کرنٹ پڑ جاتا ہے پیچھے، کیونکہ لگا ہوتا ہے کبھی تو کبھی کرنٹ پڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں بھی تو کرنٹ پڑنا چاہیے نا، ٹھیک ہے۔ جس مٹی کے ساتھ یہ مٹی لگے نا وہ قبر بھی ذکر کرے کہ میرے ساتھ کوئی آ کر لگا ہے۔ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس قبر کے ساتھ کسی اچھے کی قبر بن جائے تو ساتھ والے میں فائدہ ہو جاتا ہے، وہ اس لیے فائدہ ہو جاتا ہے کہ ساتھ والا اچھا آ گیا، اس لیے کہا جاتا ہے قبر کے ہمسائے بھی اچھے مانگا کرو، کہ قبر کے ہمسائے بھی اچھے ہونے چاہیے۔ اس لیے بڑے میں نے مختصر آپ کو بتا دیا کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی یہ ہے کہ علم اٹھ جائے گا، عقلیں سلب کر لی جائیں گی، ممبر رسول پر وہ بیٹھے ہوں گے جو بیان کرنا نہیں چاہتے ہوں گے، لوگوں کا ڈر پیدا ہو جائے گا، پیسوں کی ہوس میں مقابلہ شروع ہو جائے گا، فتوے 2 نمبر ہو جائیں گے، فتویٰ ان سے پوچھا جائے گا جو خود ہی گمراہ ہوں گے،
فتویٰ ان سے پوچھا جائے گا جو خود ہی گمراہ ہوں گے. فتویٰ ان سے پوچھا جائے گا پہلے بندہ دیکھیں گے کہ ہو جائے پھر دینے ہیں. ایک دم میں فتویٰ لینے کے لیے کیا تو ایک بندہ کہتا فتویٰ لے لے گا کنے کا لینا ہے جیسے تیری فیوریٹ جو بھی مل جائے گا. میں کہ نہیں چاہیے, میں تو اپنا سرجن خود ہوں, میں اپنا آپریشن خود کرتا رہتا ہوں, مجھے نہیں چاہیے. میری کوشش ہوتی ہے کہ وہ بات کی جائے جو سچی ہو. تو حضور نے ارشاد میں حرج زیادہ ہو جائے گا, یعنی قتل و غارت بہت زیادہ ہو جائے گی. تو بھی بیٹے وقت ہے, میری اپیل ہے آپ سے, میں آپ کو دوست بنانا چاہتا ہوں. بس اتنی سی میری اپیل ہے. میں آپ کے کام کو نہیں آ سکتا لیکن میں آپ کو دوست بنانا چاہتا ہوں. دوست وہ ہوتا ہے کہتے ہیں دو سیب ہوتے ہیں نا, سیب انہوں نے نچوڑیا جائے نا کر دیتا ہے جوس. وہ 100 سیب بھی ہون جہاں انہوں نے 7 نکلے گا ایک ہی ہوئے گا نا. تہاڈا ساڈا 7 ایک ہی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا, گل کو سمجھ آئے گی نا. جو 7 نکلے نا 2 7 اینج سمجھ لو نا, وہ 2 جو 7 نکلے نا ایک ہو جائے ہون. گل اندروں تہاڈے جو نکلے وہ میرے والی ہوئے. ٹھیک ہے نا, وہ ایہو جی ہونی چاہیے. تو اس لیے بیٹے کسی بھی عمل کا نام رکھنا, کنڈے کی کوئی پرابلم نہیں تھی, نام رکھنا کوئی مسئلہ نہیں تھا. کچھ لوگ تو ابھی کہتے ہیں چلو امام جعفر صادق کا دن ہے وہ منا لینے ہیں. منا لے, مجھے تو کوئی غرض نہیں ہے منانا کا. تو پھر وہی دنیا داری, وہ ختم ضرور دوانا, ختم نہ دوایا ساری روٹی ہضم نہیں ہونی, سارا پیو نہیں بخشیا جانا, پیو نہیں بخشیا جانا. کیسی بات ہے. حضور نے شاید جس کے پیچھے 40 بندے اللہ اکبر کہہ دیں جنت واجب ہو جاتی ہے. نبی نے منی کری نہیں کہ جنتی ہو گیا ہے, اسی ختم دے نال ہی کرنا. ایسے ہی کہ نہیں, ایسا ہی ہے. وہ نہیں مننی کیوں, نبی نے تو کہتا پر نہیں نا. میں ایک دوست کو اذان تھا, میں کہ اذان کا جواب دو, اذان کا جواب دیا. میں کہ حدیث پاک میں آتا ہے 2 لاکھ نیکیوں کا ثواب ملتا ہے. قرآن کے ایک حرف پر کتنا ملتا ہے 10. اذان کے جواب دینے پر کتنا مل رہا ہے 2 لاکھ. میں کہ 5 وقت کی اذان دے کے اپنے ماں پیو نوں سالے ثواب کر دیا کر. نہ قرآن نہیں آندا تد بھی کوئی گل نہیں. میں کہ مشکل کام ہے جدو چلو ایک دفعہ ہی کر دیا کر. اینیاں نیکیاں تو دیتی ہیں اپنے ماں پیو نوں سالے ثواب, کیونکہ نبی نے فرمایا قرآن بھی تو نیکیاں ہی نے نا, تو اس کا بھی تو سالے ثواب کرتے ہو. قرآن ہانی اذان ہانی, اذان کا دے دو, پر تسی کرنا وہی جڑا تانوں چنگا لگدا ہے. میری نہیں مننی تسی, میری نہیں, میری کا دی رب دی نہیں مننی. تسی آسانی نہیں پیدا کرنی. کہ ہاتھ چکنا ہے تو دل کرنا یا اللہ ہر دیکھنے والا, چاہنے والا, سننے والا جنت میں جائے, اور جذبہ اتنا ہونا چاہیے رب سن لے. تو یار اس طرح بخشواتے ہیں نا, بخشے بھی جائیں گے. لیکن رب نے کل پوچھا میرے واسطے لے کے کی آیا تو کی کہو گے, یا اللہ بخشش ہی منگن آئے گا, ککھ نہیں لے کے آئے. کہانیاں نہ سناؤ, کچھ کر کے دکھاؤ. کہانیاں نہیں سنانی بیٹے, کچھ کر کے دیں, کیونکہ ہم پر بھی تو نظریں لگی ہوئی ہیں. خدا کی قسم جس وقت کوئی بندہ ایک قدم آگے بڑھاتا ہے نا, میں سمجھتا ہوں رب جذباتی ہو جاتا ہے. رب جذباتی سمجھ لیجیے گا, کدھر ہو نہ لائیے, رب جذباتی ہو جاتا ہے. جب حضرت ابوبکر صدیق سارا گھر بار دیکھ کر آ جاتے نا بٹن لگا کر, تو رب جذباتی ہو کر پوچھتا ہے پوچھو انہوں میرے کو راضی ہے کہ نہیں. سرکار فرما چکے ہیں جنت کے دروازے 28 واسطے کھلے جانے, لیکن رب پوچھتا ہے پوچھو میرے کو راضی ہے کہ نہیں ہے. رب کیوں جذباتی ہوا ہے؟ ویسے میں کہہ رہا ہوں اس کے میں شان کے مطابق تو بول ہی نہیں سکتا, نہ اس کی شکل نہ کوئی معاملہ, وہ نور السماوات والارض ہے. میں ویسے اپنے طور پہ سوچتا ہوں کہ جب ایک قدم اٹھایا تو رب نے کیوں فرمایا, جذباتی ہو گیا. آخری جنتی اور جہنمی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب آخری جنتی اور جہنمی نکل کر وہ کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے جنت ہاتھ قریب کر دے, پھر اندر جا کے تو اس نے کہنا یا اللہ اے جنتی میں آ ہی گیا, اگر میں یہاں پر رہ جاؤں تو تیری جنتی کو گھاٹا پہ جائے گا. تو حدیث پاک میں آتا ہے اللہ مسکرائے گا, انہیں کڈیا دے آپ کڈیا دے آپ سی ہوں تین وارنا ادھر ہے. لیکن وہ اب جو انہیں عقل لڑائی نا تو وہ عقل تے اللہ بھی مسکراندہ ہوئے گا, لڑائی جا ہوں کٹ دے تینوں اسی دتا ہے تو پانا بھی ادھر ہی ہے, تو گل بھی کر لے. اللہ کریم مسکرائے گا, مسکراندہ بھی ہو. حدیث کہندی ہے اپنی شان دے مطابق, اپنی شان دے مطابق, تے اللہ نو جذباتی کر کے دکھاؤ ذرا, تہاڈے حق وچ منا کے دکھاؤ. السلام علیکم.